کتابوں کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، مایا کہ ایک زانیہ عورت تھی، زنا کرنے والی 100 دینار لیا کرتی تھی، 100 دینار لے کے اپنے پاس چھوڑتی تھی۔ ایک اللہ والا، ایک نوجوان، ظاہر ہے انسان تو کمزور ہے، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں اس پہ شیطان کا اور زور چلتا ہے، ان کو اور پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ اس کی محنت ہوتی ہے۔ ایک اللہ والا جا رہا تھا، نوجوان جا رہا تھا، عبادت گزار جا رہا تھا، چلتے چلتے اس کی گلی سے گزر ہوا، اس زانی عورت پہ نگاہ پڑی، اللہ نے اس کو حسن کا تیسرا حصہ عطا کیا۔ اس جیسی کوئی عورت نہیں تھی حسین، عجیب اللہ نے حسن عطا کیا۔ یاد رکھنا یہ حسن اور جمال بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا، صحیح جگہوں پہ اس کو استعمال کرنا۔ اس کی نگاہ پڑی، دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، خیالات آگے، اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے تو 100 دینار ہیں، جاؤ مزدوری کرو۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، کہا میں نہیں جانتی تو غریب ہے، تو مالدار ہے، تیری فرمائشیں ہیں، تیری چاہتے ہیں، تو میری یہ ہے کہ 100 دینار لے کر آئے گی تبھی میرے قریب آ سکتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں آ سکتی۔ وہ بیچارہ گیا مزدوری کر کے، دن دہاڑی لگا کے، دہاڑیاں جمع کر کر کے، پیسے 100 روپے 50 روپے جمع کر کر کے 100 دینار اس نے کیے، اور آیا اور بڑے شیطان نے اس کو وسوسے ڈالا، شیطان نے پٹی پڑھائی، لیکن تھا تو عبادت گزار، تھا تو دیندار، ساری زندگی عبادت میں گزری ہوئی تھی، آج شیطان کے ورغلے کے اندر آ چکا ہے، آج شیطان کی پٹی کے اندر آ چکا ہے۔ جیسے گیا قریب پہنچا، سونے کی اس کی چرپائی تھی، ظاہر آرام کا پیسہ تھا، سونے کی اس کی چرپائی ہے۔ جیسے یہ نوجوان اس عورت کے قریب گیا، قریب جاتے ہی دل میں اللہ کا خوف ایک دم جھٹکا لگا، رب تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، ماحول تو سارا دیندار ہی تھا، اور تو وقت شیطان کے ورغلے کے اندر آ چکا تھا، انسان تھا، انسانیت کی علامت تھی، کمزور تھا، چلا گیا باتوں میں، شیطان کے وسوسوں میں آ چکا تھا، لیکن تھا تو دیندار، تھا تو ایمان والا، ایمان کی رمق تو اندر تھی۔ جیسے قریب کیا، رب تو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا سے چھپ جاؤں گا، سارے دروازے بند کر دوں گا، سارے کیمرے بند ہو جائیں گے، رب کی طرف سے بھی کیمرے مقرر ہیں، رب نے بھی کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں۔ آج تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ دنیا کے کیمروں کے سامنے بڑے احتیاط سے رہتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، 4 سال کا بچہ ہو، اس کے سامنے گناہ کرتے شرم آتی ہے، اور دونوں جہانوں کا بادشاہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں شرم آتے۔ جب قیامت کے دن اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، نامہ اعمال سامنے آئے گا، اللہ کہیں گے پڑھو، اس کے مطابق تیرا فیصلہ ہے، ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، اس وقت حسرت و افسوس کرنا پڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جیسے اس کے قریب گیا، فوراً دل میں جھٹکا لگا، رب تو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا سے چھپ جاؤں گا، رب کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا، 100 دینار اس کو پھینک کے کہا خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا؟ پہلی نگاہ پڑتے اتنی محبت کے دعوے تھے، نگاہ پڑتے کہنے لگے کہ تجھ سے زیادہ حسین تو میں نے کوئی دیکھا نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کہا مانتا ہوں، گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، لیکن اللہ کا خوف ہے، ایمان لے کر آیا ہوں، مومن ہوں، نیک بھی ہوں، اطاعت بھی کی ہوئی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ کہا خدا کا واسطے میری جان چھوڑ، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جب عورت بھی ظاہر دنیا دیکھی ہوئی تھی، اس نے بھی، وہ بھی کوئی معمولی عورت تھوڑی تھی۔ اس نے کہا اگر بات ایسی ہے تو میری بھی سن، تیرے علاوہ میرا کوئی شوہر نہیں ہوگا، میں نے شادی کرنی ہے تیرے ساتھ ہی کرنی ہے۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ فی الحال میری جان چھوڑ، میں یہاں سے نکل جاؤں، میں لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاؤں گا، رب کی نگاہ میں بھی میں گر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھ سے وعدہ کر کے جا، اگر میں تیرے گھر تک پہنچ گئی تو مجھ سے شادی کرے گا نہیں کرے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آ جانا کر لوں گا، لیکن مجھے یہاں سے نکال۔ اس کو وہاں سے نکالا، وہ منہ چھپاتا ہوا بھاگتا ہوا گھر گیا، دیہات کا رہنے والا تھا، وہاں گیا، روتا روتا گھر گیا، اللہ کے سامنے جھکا، ربا میں کس طرف گناہ کی طرف جا رہا تھا، اللہ تو نے میری حفاظت کی، تو بچانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اپنی ایمان کی طاقت پہ گناہ سے بچا ہوں، اللہ جس کو بچائے گا وہ بچے گا۔ نبی کہا اللہ سے گناہ کے مواقع سے بھی حفاظت مانگا کرے، اللہ تو گناہ کے مواقع سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ گناہ کا موقع بھی نہ ہو، ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ گناہ کا موقع اور ہم گناہ سے بچ جائیں۔
گناہ کا موقع ہو، یوسف علیہ السلام کو زلیخا اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، سارے دروازوں کو تالے لگا رہی ہے، یوسف علیہ السلام نہیں کہہ رہے کہ میں اپنی طاقت سے بچاؤں، کہا اللہ تو نے مجھے بچایا ہے، اگر تو مجھے نہ بچاتا تو میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور میں پھسل جاتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتا، میں پھسل جاتا۔ ادھر اس نے توبہ کی، اللہ کے سامنے گر گئی، اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں شرمندہ ہوں، ساری زندگی سے نہ کرتی رہی، اے اللہ میں معافی مانگتی ہوں، میری جان مجھے گناہوں سے معاف فرما۔ یہ توبہ کر کے اس کے گھر کا پتہ کیا، اس کے گھر پہنچی، دیہات والے جمع ہو گئے، ظاہر ہے ندیدہ لوگ نہ دیکھے ہوئے، انہوں نے کیا پتہ یہ کون ہے، کہا ملکہ آ گئی، مشہور ہو گیا سارے شہر کے اندر، گاؤں کے اندر۔ اس کے اس نوجوان کا پتہ کیا، اس نوجوان کے پاس جانا ہے، یہ جیسے کہ اس نوجوان کے پاس، اس نوجوان کی نگاہ پڑی تو فوراً بے ہوش ہو کے گر گیا، کہا ربا کہ ایمان سلب نہ ہو جائے، کہ ایمان سلب نہ ہو جائے، اے اللہ تو ایمان کی نعمت نہ چھین لے مجھ سے۔ فوراً سجدے کے اندر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اسی اسنا میں اور اسی بے ہوشی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس عورت نے یہ ماجرا دیکھا بڑی حیران ہوئی، اس سے کہا اگر بات ایسی ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ بتایا کہاں ایک غریب بھائی ہے، ریڑھی لگانے والا مزدور ہے، کہا کہ میں اس کی محبت کے اندر آ کے اس سے شادی کروں گی۔ اس کے بھائی کو بلایا اور وہی اس کی شادی ہوگی۔ وہ اللہ نے اس زانیہ عورت کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے، وہ زانیہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے 7 اولیاء کی ماں بنا دیا، اللہ نے 7 اولیاء کی ماں بنا دی۔ اللہ کی طرف متوجہ تو ہو، اللہ کے در پہ تو آؤ، اللہ کے سامنے جھکنا تو سیکھو۔ دیکھو نا رب کتنا اعزاز دیتا ہے، صرف اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں کرتے، فرمایا کہ میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ حدیث نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ صرف اللہ کے در پہ تو آئے انسان، اللہ کے سامنے گرے تو صحیح، وہ تو اللہ ایسا غفور رحیم، ایسا معاف کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔